السلام علیکم ناظرین، آزادی بلتستان کے تیسرے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ 18 جون 1948 کو اسکردو پہنچنے والے چترالی کانٹینجنٹ نے کھڑپچو فورٹ کے محاصرے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ کانٹینجنٹ کمانڈر کے پاس انفینٹری کی 3 کمپنیاں تھیں۔ ان میں سے 2 کمپنیاں انہوں نے محاصرے کی ڈیوٹی پر لگا دیا، کیونکہ کھڑپچو کا قلعہ 1 کلومیٹر کے ریڈیس پر پھیلا ہوا ہے۔ تیسری کمپنی انہوں نے ریزرو کے طور پر اپنے پاس رکھی۔ جیوگرافیکلی اگر کھڑپچو کے قلعے کا جائزہ لیا جائے تو یہ ایک مشکل جگہ ہے۔ نیچے اس کے دریا ہے، اوپر دائیں بائیں پہاڑ ہیں، اوپر جانے نیچے آنے کے راستے مشکل ہیں۔ بہرحال کانٹینجنٹ چونکہ تیار ہو چکا تھا، اس لیے 21 جون 1948 کو کھڑپچو کے اس قلعے پر پہلا حملہ ہوا۔ حملہ کرنے والے چترالی جوان فائرنگ کرتے ہوئے دشمن کے مورچوں کی طرف بڑھے، اور ان میں سے 3 وہ مورچے جو نسبتاً آسان جگہوں پر لوکیٹڈ تھے ان پر قبضہ کر لیا۔ اس حملے میں محصورین میں سے کچھ مارے گئے اور حملہ آور چترالی جوانوں میں سے بھی کچھ شہید ہوئے۔ اب یہ ایک قسم کا تجرباتی حملہ تھا۔ کانٹینجنٹ کمانڈر کرنل مطاع الملک نے ریئلائز کیا کہ کھڑپچو کے اس قلعے کو فتح کرنا اس قدر آسان نہیں جب تک اس پر توپ خانے کی گولہ باری نہ کرائی جائے۔ لیکن اس وقت اسکردو میں توپ خانہ موجود ہی نہیں تھا۔ اس وقت شمالی علاقہ جات میں ملٹری آپریشنز کی نگرانی کے لیے بریگیڈیئر اسلم خان تعینات تھے۔ وہ ایئر مارشل اصغر خان کے بھائی تھے اور کرنل مطاع الملک کے ملٹری اکیڈمی کے دور کے ساتھی تھے۔ چنانچہ ان سے رابطہ کیا گیا کہ جناب توپ خانے کی کوئی بیٹری اسکردو بھیج دیں تاکہ کھڑپچو کے قلعے کو آسانی سے فتح کر سکیں۔ اس بیٹری کو اسکردو پہنچنے میں کافی عرصہ لگا، اس لیے 26 جولائی کو کرنل مطاع الملک کے حکم سے دوبارہ کھڑپچو کے قلعے پر حملہ کیا گیا۔ اس حملے سے کوئی مزید تبدیلیاں تو نظر نہیں آئیں، البتہ کچھ محصورین مارے گئے اور کچھ چترالی جوان شہید ہوئے۔ اس پورے سینیریو میں شروع سے لے کر آخر تک شہید ہونے والے چترالی جوانوں کی کل تعداد 9 بنتی ہے۔ ان کے نام آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ 28 جولائی 1948 کو توپ خانے کی ایک بیٹری اسکردو پہنچی۔ بیٹری کمانڈر ایک صوبیدار صاحب تھے، لیکن وہ آتے ہوئے غلطی سے توپوں کی سائٹیں ساتھ لانا بھول گئے تھے۔ سائٹیں دوربین جیسی انسٹرومنٹس ہوتی ہیں جنہیں توپوں کے اوپر لگایا جاتا ہے، اور ان سائٹوں کی مدد سے ہدف کی صحیح نشاندہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب گولہ باری شروع ہوتا ہے تو گولے نشانے پر لگتے ہیں۔ بہرحال 11 اگست کو گولہ باری شروع کرائی گئی، لیکن گولے نشانے پر نہیں لگ رہے تھے بلکہ قلعے کے اوپر سے اور دائیں بائیں سے گزر رہے تھے۔ اب اسے یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ ان گولوں کے دائیں بائیں گرنے سے کہیں محاصرے میں موجود سپاہ شہید نہ ہو جائیں، یا دور کہیں گرنے سے سول آبادی کو نقصان نہ ہو، چنانچہ گولہ باری روک دی گئی۔ کانٹینجنٹ کمانڈر خود توپچی کے پاس گئے تو معلوم ہوا کہ توپچی زیادہ کاریگر اور زیادہ کوئی تجربہ کار آدمی نہیں ہے، اور سیٹنگ اور سائٹوں کی سیٹنگ میں بھی شاید کوئی غلطی ہوئی ہے۔ چنانچہ کرنل مطاع الملک کی نگرانی میں ہی توپوں کے سائٹوں کی دوبارہ سیٹنگ کی گئی۔ حالانکہ توپ خانے کی تمام ذمہ داری توپچیوں کا کام ہے، انفینٹری والوں کا نہیں۔ کانٹینجنٹ کمانڈر انفینٹری آفیسر تھے، لیکن ان کی کوشش سے سائٹوں کی سیٹنگ دوبارہ بہتر ہوئی، اور 13 اگست کو دوبارہ گولہ باری شروع کی گئی کھڑپچو کے قلعے پر۔ 13 اگست کو درست سیٹنگ کی وجہ سے گولے بالکل نشانے پر لگے، اور جب نشانے پر لگنے لگے تو کھڑپچو کے قلعے سے ایک سفید جھنڈا بلند کیا گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ گولہ باری بند کر دیں اور ہم سے بات چیت کریں۔ چنانچہ گولہ باری روک دی گئی، اور ایک جوان سفید جھنڈا لہراتا ہوا قلعے سے نیچے آیا، اور اس نے یہ پیغام پہنچایا کہ ہم ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں۔ چونکہ یہ 13 اگست کا دن تھا اور اگلا دن 14 اگست کا تھا، تو کرنل مطاع الملک نے یہ فیل کیا کہ 14 اگست 1947 پاکستان کے قیام کا دن ہے، اور اگلے دن 14 اگست 1948 کو قیام پاکستان کا 1 سال پورا ہو رہا ہے، اور یہ گویا
پاکستان کی پہلی سالگرہ کا دن ہے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا اور انہیں پیغام بھیجا کہ آپ لوگ کل ہتھیار ڈالیں۔ اگلے دن 14 اگست کی صبح سویرے ایک مقامی آدمی دوڑتا ہوا کانٹیجنٹ ہیڈ کوارٹر پہنچا اور اس نے خبر دی کہ کھڑپچو قلعے سے محصورین گروپوں کی صورت میں ایک خفیہ راستے سے نکل رہے ہیں اور اس علاقے سے فرار ہو رہے ہیں۔ چونکہ کرنل مطاع الملک کے پاس ایک ریزرو کمپنی موجود تھی جس کے کمپنی کمانڈر چترال میں مولکھو کے علاقے کے لیفٹیننٹ سردار امان شاہ تھے، انہوں نے یہ ریزرو کمپنی فرار ہونے والوں کے تعاقب میں بھیجی۔ جب یہ کمپنی ان کے پیچھے پہنچ گئی تو انہیں معلوم ہوا کہ فرار ہونے والوں کی تعداد تقریباً 200 ہے اور وہ سب کے سب مسلح ہیں اور مختلف گروپوں کی صورت میں مختلف راستوں سے نکل رہے ہیں۔ بہرحال فائرنگ کا تصادم ہوا۔ اس تصادم کے نتیجے میں تقریباً 50 فرار ہونے والے سپاہ مارے گئے اور جو بچ گئے ان قیدیوں اور ان کے ہتھیاروں کو لے کر چترالی کانٹیجنٹ کی یہ ریزرو کمپنی واپس اسکردو پہنچی۔ پھر جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ کھڑپچو کے قلعے میں ڈوگرا بٹالین کے لیفٹیننٹ کرنل شیر جنگ تھاپا اپنے افسروں اور لگ بھگ 52 افراد کے سمیت موجود ہیں۔ چنانچہ تقریب کا انتظام کیا گیا اور ان 52 افراد نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد کھڑپچو کے قلعے پر نصب مہاراجہ کشمیر کے جھنڈے کو نیچے اتارا گیا اور اس کی جگہ پاکستان کا پرچم بلند کیا گیا۔ یہ بہت بڑی خوشی کی خبر تھی چترالی کانٹیجنٹ کے جوانوں اور افسران کے لیے بھی اور علاقے کے لوگوں کے لیے بھی۔ چنانچہ علاقے کے لوگ جمع ہونے لگے، مبارکبادیں دینے لگے اور ایک دوسرے کے گلے ملنے لگے۔ پھر وائرلیس سیٹ کے ذریعے یہی پیغام آرمی ہیڈ کوارٹرز کو بھیجا گیا، پھر جی ایچ کیو سے، وزارت دفاع سے اور مختلف افسران اور ہیڈ کوارٹر سے کرنل مطاع الملک کو مبارکباد کے پیغامات ملنے لگے۔ اس خبر کے پھیلتے ہی اسکردو اور دائیں بائیں سے بہت سارے لوگ اسکردو جم میں جمع ہو گئے اور ان لوگوں نے کرنل صاحب سے یہ درخواست کی کہ قیدیوں میں سے کیپٹن گنگا سنگھ کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ یہ ہماری خواتین کے ساتھ زیادتی کرتا رہا ہے اور اس نے اس کام کے لیے کھڑپچو قلعے کے ساتھ ایک مسجد کو اپنا اڈا بنایا ہوا تھا۔ کرنل مطاع الملک نے سمجھا بجھا کر لوگوں کو واپس کیا اور انہیں بتایا کہ میں آرمی ہیڈ کوارٹر سے اجازت لے کر آپ کو بتاؤں گا بہت جلد۔ انہوں نے وائرلیس سیٹ کے ذریعے یہی پیغامات آگے بھجوائے اور اس کے بعد جواب آنے میں دیر ہو گئی۔ جب بار بار لوگوں کا ڈیمانڈ بڑھنے لگا تو انہوں نے کیپٹن گنگا سنگھ ان کے حوالے کر دیا، جسے باہر لے جا کر ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ ناظرین، اگرچہ اسکردو فتح ہو چکا ہے، پاکستان کا جھنڈا لہرایا جا چکا ہے، ڈوگرا بٹالین سرنڈر کر چکی ہے، لیکن ابھی اسی موضوع کے حوالے سے یہ بات باقی ہے کہ فتح کرنے والوں کو کیا کیا اعزازات ملے اور کیا کیا ان کا فائدہ ہوا، اور ہتھیار ڈالنے والوں کو کیا نقصان ہوا اور کیا سزائیں ان کو ملی۔ تو یہ ہم چوتھے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ انتظار میں ہوں گے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔